بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الانعام کی سٹڈیز کرنے لگے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت اور آپ سے جو کویسچنز کیے گئے تو اس کا جواب اس سورۃ الانعام میں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع سے دعوت شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی صورت نازل کی جس میں تفصیل یہ اور اس وقت لوگوں کے ذہن کے کویسچنز ہوئے تو اس کے آنسرز بھی۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے کچھ منتخب صورتوں کی سٹڈی کی تھی، تو اب کچھ بھائیوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ بھی جو باقی صورتیں رہ گئی ہیں تو ان کی بھی آپ کریں، تو ہم رمضان میں آج ہی ہم اس کی سٹڈی شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ الانعام کا ٹاپک دیکھیے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت وہ چل رہی ہے اور لوگوں کے جو کویسچنز ہیں ان کا جواب ہے۔ آپ چیک کریں گے کہ شروع میں 1 to 6 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا ہے، اور پھر 7 to 11 میں منکرین کے نے جو سوالات کیے تو ان کا جواب یہ ہے۔ پھر 12 to 24 کی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت مزید آئی، اور 25 to 50 کی آیات میں منکرین کا رویہ، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے اور اس زندگی کا مقصد ہے کیا، اس کی پوری ڈیٹیل یہ اس میں چلتی ہے۔ اس کے بعد پھر کئی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ٹریننگ بھی ہے اور مخلص اور منکرین کا جو ڈفرنس ہے اس کو بھی ایکسپلین کیا گیا۔ پھر 60 to 70 کی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتائج کا کنٹرول کیسے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، ایک لائف سائیکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل سے کیا۔ اور پھر 74 to 90 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ مکرمہ میں چل رہی تھی، جو قریش وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے پردادا کے پردادا ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے لوگ تھے، تو ان پہ ہی دعوت چل رہی تھی، اور یہ عربوں کے بڑے والد ابراہیم علیہ السلام کا پیغام بھی یہاں پہ سامنے کر دیا۔ اور پھر 91 to 105 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت کے مختلف پہلو چلتے ہوئے آئے، اور وہ پھر 165 تک یہی ٹاپک چلتا جا رہا ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ جتنی آیات ہم کر سکیں کمپلیٹ تو آج کے لیکچر میں ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے، شکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے کہ جس نے زمین اور آسمان بنا دیے جبکہ روشنی اور تاریکیاں بھی پیدا کر دی۔ پھر تعجب ہے کہ یہ منکرین اپنے رب کے پارٹنرز ایجاد کر لیتے ہیں۔ وہی ہے جس نے آپ کی کو مٹی کے یعنی اس کے مٹی کے کیمیکل سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر آپ کے لیے ایک ٹائم طے کر لیا ہے اور ایک دوسری مدت بھی ہے جو اس کے ہاں مقرر ہے۔ تعجب ہے کہ اس کے بعد بھی بے وقوف ویسے کرتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، وہ آپ کے کھلے اور چھپے سے واقف ہے، جبکہ وہ کچھ پروفٹ آپ کما لیتے ہیں، اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور انسان کا اس سے تعلق کو یہاں پہ واضح کیا۔ پھر اگلی آیات میں مزید بتا دیا، وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ
كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم تمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وانشأنا من بعدهم قرنا آخرین. یعنی اب یہاں پہ پورا اللہ تعالیٰ کا پورے میسج کی یہاں پہ تفصیل ہے. فرمایا لوگوں کا حال یہ کہ اس کے پاس ان کے رب کے پروف میں سے جو پروف بھی آ جاتا ہے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے اس وقت بھی حق کو جھٹلا دیا جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا ہے. اس لیے عنقریب اس چیز کی خبریں ان کے پاس آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی قومیں ہم نے ہلاک کر دی تھیں جنہیں زمین پر ہم نے وہ اقتدار بخشا تھا جو اہل قریش آپ کو نہیں بخشا تھا. ان پر ہم نے خوب بارش برسا دی اور ان کے نیچے نہریں بہا دی تھیں مگر وہ جھٹلانے پر اصرار کرتے رہے تو ان کے گناہوں کی پاداش میں بالآخر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تھا اور ان کے بعد ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھا کھڑا کیا تھا. انہیں اب دیکھیے کہ ان پوری آپ اللہ تعالیٰ کی جو پوری سکیم ہے انسان کی پیدائش کے لحاظ سے تو یہ دیکھیے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ پوری کائنات اس میں زمین آسمان کا اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ انسانوں عام آدمی کو بس یہی سمجھ میں آتی ہے نا تو اس کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ دیکھیں کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور یہ آپ کو روشنی جو انرجی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے. لیکن منکرین نے ایک ان سے غلطی یہی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک اللہ کے پارٹنرز بنا دی. یعنی شرک یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنا دینا. تو یہ کیا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جن لوگوں پہ چل رہی تھی تو وہاں پہ یہی سینیریو تھا. تو اسی کی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ دیکھیں کہ یہی غلطی ہے. حالانکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور مٹی سے کیا مٹی کے اندر بہت سارے ہزاروں کیمیکلز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا. اس کے لیے آپ کو اگر ابھی سائنٹیفکلی پروف اپنے لینا چاہ رہے ہیں تو آپ اسی کو ہی آپ گوگل میں سرچ کر لیجئے کہ انسان کے اندر کیا کیا کیمیکل ہوتے ہیں اور مٹی میں کیا کیا کیمیکل ہوتے ہیں اور آپ میچ کر لیں ایک ہی ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے. تو پھر اس کے باوجود یہ بحثیں اس چیز پہ کرتے کہ نہیں جی اور خدا ہے. یعنی ان کے بحث یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل رہی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایکسپلین کیا کہ بھی دیکھیے کہ حق کو انہوں نے جھٹلا دیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایویڈنس یہ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے کی جو ہسٹری اس وقت انسانوں کو معلوم تھی تو اسی کی بیسس پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھیے کہ آپ لوگوں کو اتنا آپ کو اقتدار اتنی حکومت آپ کو نہیں ملی تھی. ہم نے پہلی قوموں کو کی تھی اس میں اس کی اکانومی پورے شاندار عروج پہ پہنچ گئی تھی کہ جہاں بارش آتی تھی نہریں تھیں اور لوگ ظاہر کہ وہ ایگریکلچرل ایج تھی تو اسی اکانومی سے ہی سارا معاملہ چلتا تھا. اس کا پورا بتایا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اگزامپل کے طور پر کچھ قوموں کو پوری قوم کو ہلاک اس لیے کیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا تاکہ عام آدمی کو پتہ چل جائے کہ یار ہمیں اس زندگی میں اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ہم پھر اللہ تعالیٰ کا کرم جو ہے وہ کرتے رہیں اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق ہم اس پہ ایک عمل کرتے جائیں. تو اصل زندگی کا مقصد تو یہ ہے. تو انسان نے یہی غلطیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا واضح فرما دیا. اچھا اب آپ آگے چلتے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کوشچن کیے گئے
ظاہر کہ آپ سے بحث منکرین جو کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ اس میں جواب دے رہا تھا. تب آپ دیکھیے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کیف کان عاقبۃ المکذبین. ہے رسول آپ پر اگر ہم کوئی ایسی کتاب اتار دیتے کہ جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی اور یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے ٹچ بھی کر کر دیکھ لیتے تب بھی یہ منکرین یہی کہتے کہ نہیں جی یہ تو کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے. کتنے ہیں کہ اسی نبی پر اعلانیہ کوئی فرشتہ کیوں اتارا نہیں گیا. یہ ہم نہیں سمجھتے کہ اگر ہم نے کوئی فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا, پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملتی. یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم اسے کوئی فرشتہ بنا کر بھیجتے تو اسے بھی انسان کی صورت ہی میں بھیجتے اور اس طرح ان کو اسی کنفیوژن میں ڈال دیتے جس میں یہ اب پڑے ہوئے. حقیقت یہ کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو ان مذاق اڑانے والوں کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. تو رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لیجئے کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. اچھا اب یہ پورا دیکھیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید جب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے پورا, تو اس وقت سینیریو کیا تھا کہ یہ اتنی شاندار عربی میں کہ جس میں عرب لوگ بہت امپریسڈ ہوتے تھے اور جن کو بہت شوق تھا کہ وہ ایک پوری شاعری یا پھر لیکچرز اس زمانے کے جو خطبات ہوتے تھے تو وہ بڑے شوق سے سنتے تھے. تو وہ قرآن مجید میں آیا تو وہ اس سے بھی زیادہ اچھی کوالٹی میں جب بات آ رہی تو وہ سنتے تھے یعنی. لیکن انکار اب کرنے کا بہانہ پھر یہی نکالا کہ یار یہ اللہ تعالیٰ نے اگر کرنا تھا تو کتاب ایسی آتی کہ جو کاغذ میں آتی, ہم بھی ٹچ کر کے دیکھتے. اچھا اور پھر کہتے کہ جی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں قرآن مجید میں بتا دیا کہ بھی وہ فرشتے کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ میسج آتا ہے. تو کہا جی فرشتے کیوں نہیں آتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو فرشتے آتے, آسمان سے آپ کے سامنے اترتی ہوئی کتاب آ رہی ہوتی تو پھر آپ کا امتحان ختم ہو جاتا, پھر تو اللہ تعالیٰ نے رزلٹ کر دینا تھا وہیں پہ. تو یہ اس وجہ سے کنفیوژن میں رہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جانے دیا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ امتحان ان کا رکھنا چاہتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر امتحان یہی تھا کہ اسی دنیا میں انہیں جنت یا جہنم کا ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس کر کے دکھائے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لیں کہ جھٹلانے والوں کا رزلٹ کیا ہوا تھا, تو وہی آپ کا ہونا ہے کہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے اس پہ بھی یہی اثر آنا ہے. اس کے لیے میں آپ سے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ میری اس ویب سائٹ کی اندر یہ سفر نامہ کی ایک بک ہے جو میں نے لکھی ہے, جس کے لیے میں نے خود عرب زمین میں جا کر پریکٹیکلی یہ علاقے جو مدائن صالح جو آج کل سعودی عرب میں, مدائن شعیب یہ بھی سعودی عرب میں, اور غار لوط یہ جارڈن میں, یہ تینوں قومیں اس کا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے. ان کی پوری لوکیشن پڑی ہوئی ہے اور اس پر پورا ایویڈنس موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پوری کی پوری قوم کو ایک دم ہلاک کیا,
لیکن اس کا ایویڈنس آپ کو ابھی بھی موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جناب یہ چیلنج آپ جا کے خود دیکھ لیں، اور یہ ان کو بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم قریش، جو قبیلہ جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، انہیں بتا دیا آپ کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے ابھی کچھ عرصے میں، تب تیار ہو جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر عام آدمی ہم لوگوں کے لیے بھی بتا دیا کہ دیکھیں جناب سیم یہی رزلٹ آپ کا آخرت میں ہونا ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کر دیتا ہے، کبھی تکلیف کر کے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے میں نے غلطی کی ہو، اور کبھی اللہ تعالیٰ اجر بھی دے دیتا ہے، کچھ فائنینشلی یا صحت کے لحاظ سے میں بڑا کوئی فائدہ بھی مل جاتا ہے، تو وہ بھی ایک شکر کا امتحان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہ۔ اور کبھی مشکلات کا بھی آتا ہے کہ صبر کا بھی، اور اس کا رزلٹ ہمارا ہونا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک یہ پریکٹیکل ایویڈنس کے ساتھ ساتھ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ دیا۔ اب آگے مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت میں مزید ایکسپلینیشن یہاں پہ کی۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله اتخذوا وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ ان سے پوچھ لیجئے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی تو یہ پوری کائنات ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے، وہ آپ سب انسانوں کو جمع کر کے ضرور روز قیامت کی طرف لے جائے گا، جس میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کو وہی لوگ نہیں مانتے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے یعنی لاسز میں مبتلا کر لیا ہے۔ حقیقت یہ کہ جو کچھ رات میں ٹھہر جاتا ہے اور دن میں رواں ہوتا ہے وہ اسی کے قبضہ طاقت میں، جبکہ وہ اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اب فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کیا میں کسی اور کو اپنا مددگار بنا لوں، جبکہ زمین اور آسمانوں کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور وہ خود کھاتا نہیں ہے بلکہ وہ کھلاتا ہے۔ مزید فرما دیجئے کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ سب سے پہلے میں اس اللہ تعالیٰ کے سامنے سر اطاعت جھکا دوں، اور تاکید کی گئی ہے کہ آپ ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو جائیے گا۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ یہ انسانوں کی لائف کا مقصد پورا بتا دیا گیا کہ دیکھیے جناب یہ پوری آپ خود سوچ لیں کہ یہ زمین آسمان کس طرح سے ایک مینیج ہو رہی ہے اور کنٹرول ہو رہی، تو کون ہے؟ تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بتایا کہ بھی اس پوری کا یہ خدا ہے جو اس پوری کائنات کو مینیج کر رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر یہ بتا دیا کہ بھی آپ ایون رات اور دن میں جو آپ کا انرجی آپ کو ملتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب آپ انسان بیوقوفی کرتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار بنا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں جی وہ ہمیں ہیلپ کر دیں گے، سارا معاملہ ہو جائے گا، سب مشکلات حل ہو جائیں گی۔ تو وہ اس زندگی میں تو کبھی اللہ تعالیٰ کرنے دیتا ہے، لیکن بتایا کہ آپ کا جو ان لمیٹڈ لائف ہونی ہے اس کے لیے آپ تیار ہوں، اور یہ شرک نہ کیجیے گا، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ کیجیے گا۔ اچھا آپ کہیں گے کہ جناب آج کل ایتھسٹ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی خدا ہی نہیں، تو آپ خود لاجیکلی سوچ لیں کہ آپ کوئی ایک ایسی مشین آپ بنا سکتے ہیں کہ جس میں آپ خود کچھ نہ کریں اور وہ خود بخود وہ مشین بن جائے، یا ایک بلڈنگ بن جائے خود بخود، آپ نے کچھ نہ کیا ہو، ایسا ہوتا ہے؟ تو جب یہ نہیں ہے تو اتنی بڑی کائنات جس کی یہ آپ کی زمین ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سارے کے سارے صحیح طرح مینیج ہو رہے ہیں، تو جب یہ مینیج ہو رہے ہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو بنانے والا اور کنٹرول کرنے والا نہ ہو؟ تو انہوں نے بس یہ کیا کہ انہوں نے اسی کائنات کو ہی خدا بنا دیا۔ یہ جو ایتھسٹ ہے انہوں نے یہ کیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی یہ آپ کی غلطیاں ہیں. اب آگے چلتے ہیں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلك الفوز المبین وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةٍ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ واحد وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. مزید آپ فرما دیجئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ فرمائیے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک کھولناک دن کے عذاب سے دوچار ہو جاؤں گا. حقیقت یہ کہ جو اس دن عذاب سے دور رکھا گیا ہے وہی جس پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، اور یہی کھلی کامیابی ہے. یقین رکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی دکھ میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے دور کر سکے، اور اگر بھلائی سے فائدہ کر دے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اپنے بندوں پر وہ ہر لحاظ سے طاقت رکھتا ہے، جبکہ وہ ایک وزڈم اور انفارمیشن کا مالک وہ رب ہے. ان سے پوچھ لیجئے کہ کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے. کہہ دیجئے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ وہ میرے اور آپ کے درمیان کنفرم کرنے والا ہے. میری طرف یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں آپ کو وارننگ کر دوں اور ساتھ ہی ان تمام انسانوں کو جہاں تک یہ قرآن پہنچ جائے. کیا آپ اس بات کی گواہ بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ بتا دیجئے کہ میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا ہوں. مزید یہ فرما دیجئے کہ وہ یہ خدا ہے اور میں ان لوگوں کے یقیناً بری ہوں کہ جنہیں آپ شریک ایجاد کر دیتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری آپ کی اس لائف کا مقصد پورے کا پورا اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا. اس کا معاملہ جو ہے یعنی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا جناب کہ آپ کا مقصد کیا ہے اس زندگی کا. اس زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ جناب ہم ایک بالکل صحیح طریقے سے، یعنی کس لیے ہم پیدا ہوئے ہیں کہ ہمارا ایک امتحان ہونا ہے، اور امتحان ہو رہا ہے اس ٹائم. تو اسی کا اللہ تعالیٰ نے رزلٹ آپ کو کرنا ہے. تو یہی اصل دین کا مقصد یہی ہے. اور انسان کی غلطی یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خدا بنا لیتے ہیں. یعنی انسان کی غلطی اس کے سوا اور کیا ہے؟ یعنی اسی بیسس پہ پھر انسان غلطیاں کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین کیا کہ جناب آپ انسان میں غلطی یہی ہوتی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج جہاں پہنچ رہا تھا تو وہ لوگ یہ حرکت کرتے تھے. اچھا آگے اگلی صورتوں میں بھی سیم وہی ان کی پوری ایکسپلین کی جا رہی ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون وَيَوْمَ نَحْشُرُوهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ يَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا
واللہ ربنا ما کننا مشرکین انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ ان قرآن کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچان لیتے ہیں۔ جن لوگوں نے البتہ اپنے آپ کو نقصانات میں ڈال رکھا ہے تو وہ اسے نہیں مانتے اور شرک پر اصرار کرتے ہیں۔ حالانکہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلا دے۔ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اس لیے اس دن کو یاد رکھیے کہ جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، اس کے بعد ان مشرکوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے ایجاد کردہ شریک، یعنی تمہارے جو پارٹنر جو خدا کے تم نے بنائے ہیں وہ کہاں ہیں جنہیں تم خدا کا پارٹنرز گمان کرتے تھے۔ پھر ان کا فراڈ ختم ہو جائے گا مگر کہیں گے اے اللہ ہمارے رب کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے ان ظالم لیڈرز نے کس طرح خود اپنے اوپر جھوٹ بولا ہے، اور جو فراڈ کرتے رہے تھے وہ سارا ان سے اڑ گیا کہ بالکل اس طرح سے اڑ گئے تھے وہ اس چیز پہ۔ یعنی اب یہ پورے ایٹیٹیوڈ کی تفصیل آ رہی ہے کہ جو انسانوں سے غلطیاں ہوئی، ایک تو وہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں دی تھیں جیسے تورات، زبور، انجیل، جو آج بائبل کے اندر موجود ہے، تو اس پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ایک پورے مخلص جو بھی جوز کرسچنز جو ہوتے ہیں، تو وہ قرآن مجید جب پڑھیں تو ان کو پورا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس کے لیے میں ایویڈنس کے طور پر یہ اب سے 1 صدی پہلے ایک بڑے جوز اسکالر ڈاکٹر اسد صاحب جو ہے، یعنی ان کی فیملی تو وہ جوز تھے، اور انہوں نے ایک جاب ان کو یہی ملی کہ وہ عرب ممالک میں جا کے اس کی پوری وہ ریسرچ کریں اور رپورٹ کرتے جائیں تاکہ اس کو پھر میگزینز میں وہ پبلش ہوتا جائے ان کا سلسلہ۔ تو جرمنز نے ان کو بھیجا تھا اس کام کے لیے۔ تو اسد صاحب یہودی تھے اور انہوں نے اب آ کے عرب ملک میں آئے تو یہاں پہ پھر انہوں نے قرآن مجید کی اسٹڈی کی، تو انہوں نے سیم چیک کیا کہ یار اللہ تعالیٰ نے جو تورات میں جو احکامات ہیں سیم وہی ہیں کہ جو قرآن میں۔ تو وہ امپریس ہوئے اور وہ پھر قرآن مجید پر ایمان لائے، اور انہوں نے ہی قرآن مجید کا انگلش میں ترجمہ بھی کیا انہوں نے۔ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جن میں نیت درست ہوتی ہے ان کو پورا کلیئر ہو جاتا ہے، کہ اتنا کلیئر ہو جاتا ہے کہ جیسے اپنے بیٹوں کو ہر کوئی پہچانتا ہے ایسے ہی قرآن کو پہچان لیتے ہیں۔ لیکن نقصانات میں کون لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ جوز کرسچنز ہوں یا مشرکین ہوں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پارٹنر کے لیول پہ بنا دیتے ہیں، اور پھر جناب فائنل رزلٹ کیا ہوگا کہ آخرت میں جب ان کو نظر آئے گا کہ یار یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا پھر ہاں جی لائیں جن کو آپ پارٹنر سمجھتے تھے لائیں ان کو، اب ان کو کہا جی سر جی یہ تو جناب بالکل فراڈ ہو گیا ہمارے ساتھ، ہمیں بتایا گیا اور ہم یہی سمجھ گئے تھے اور ایک جھوٹ کے اندر ہم بس پھنس گئے تھے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جو مشرکین کا ہوا ہے معاملہ، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ جناب فائنل ایسا ہوتا ہے رزلٹ اس کا۔ اچھا وہ پارٹنرز کا آپ اگر ہسٹری میں مجھ سے سن چکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بدھ مت میں بھی اور ہندو مت میں بھی ایک تصور ہے اوتار کا۔ اوتار کا تصور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی شکل میں آ جاتا ہے اور وہ اپنی کچھ خاص شخصیت کو خدا سمجھ لیتے ہیں، تو وہاں سے شرک پیدا ہونا شروع ہوا، اور ان شخصیت کو جو انسان ہے ان کو وہ خدا سمجھنے لگے۔ اچھا سیم آپ کرسچنس کو دیکھیں تو انہوں نے یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اب انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم شرک اختیار کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے بیٹے کو بالکل اللہ تعالیٰ کے لیول کے برابر سمجھ لیا انہوں نے۔ تو یہ ہوا سلسلہ ان کے ہاں بھی، اور مسلمانوں کے ہاں بھی آپ کو ایگزامپلز ملیں گی کہ انہوں نے بہت سارے ایک شخصیت جن سے وہ محبت کرتے تھے تو ان کو انہوں نے ولی قرار دیا۔ ولی کا مطلب اللہ کا دوست۔ اچھا اگر تو بات اتنی ہوتی تو کچھ نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ اس کو
یعنی جس کو اللہ کا دوست سمجھا انہوں نے، تو ہر اس شخص کو انہوں نے وہ پوری اتھارٹی سمجھ لی کہ جو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے تو وہ سمجھنے لگے کہ ہاں جی یہ زمین کو بھی ہمارے یہ بزرگ چلاتے ہیں. تبھی جا کے ان بزرگوں کے مزار پہ جا کے، قبر کے پاس جا کے، تو ان بزرگوں سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمارا یہ مسئلہ حل کرو جی، میں یہ بیٹا پیدا کر دو اور یہ اس قسم کے. تو یہ بالکل وہی چیز ہی ہے کہ جو انہوں نے، یعنی کہنے کو تو خدا نہیں مانا کہا انہوں نے، لیکن وہ ایکچولی وہ پوری طاقت جو اللہ تعالیٰ کی ہے تو وہ اس بندے کو سمجھنے لگتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ یہی ایک ہماری غلطی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت میں پھر منکرین کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فوکس کیا ہے کہ انسان میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں. تو فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا تكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. اے رسول، ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں ہم نے ان کی بری نیت کی بنیاد پر پردے ڈال دیے ہیں کہ جو کچھ بھی سنتے ہیں اسے یہ سمجھتے نہیں ہیں، اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا گیا ہے کہ سن کر بھی یہ نہیں سنے. یہ اگر ہر قسم کے پروف دیکھ بھی لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لانا چاہیں گے، یہاں تک کہ آپ کے پاس بحث کرتے ہوئے آئیں گے تو یہ منکرین کہیں گے کہ جی یہ تو محض پچھلے زمانے کی کہانیاں ہی ہیں. یہ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے گریز کر جاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں مگر اس کا احساس نہیں کرتے. اگر آپ اس وقت کو دیکھ سکتے جب یہ جہنم کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے تو پھر کہیں گے کاش ہمیں واپس بھیج دیے جائے کہ ہم کنفرم کر لیں کہ اپنے رب کی آیات کو ہم نہیں جھٹلائیں گے اور ایمان لانے والوں میں سے شامل ہو جائیں. ہرگز نہیں، بلکہ وہ حقیقت ان کے لیے بے نقاب ہو گئی ہے جو اس سے پہلے چھپائے ہوئے تھے. اگر انہیں لوٹایا جائے تو وہی کریں گے جس سے روکے گئے تھے، اس لیے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک ان میں پڑھا رہے تھے اور منکرین بھی سنتے تھے، اس لیے کہ وہ اس کی ظاہر کہ لینگویج اتنی خوبصورت تھی کہ وہ سننے میں ان کو مزہ آتا تھا تو وہ کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کے اس میں جتنے ایویڈنس آئے ان سب کو وہ اگنور کرتے تھے. اچھا، اور کیوں یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اگر بندی کی نیت خراب ہو نا تو پھر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا کہ جاؤ بھی تم جیسے مرضی سوچنا سوچو، جو مرضی کرو. یعنی ورنہ ہوتا یہ کہ آدمی جن کی نیت درست ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑا کلیئر ان کا ذہن کہیں نہ کہیں کلک کر دیتا ہے، ہاں یار یہ بات ایسی ایک صحیح چیز پہ کلیئر پہ آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنابی آخرت میں یہ لوگ جا کے وہ کہیں گے کہ جب ان کو سزا کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا کہیں گے جی پلیز مجھے دوبارہ یہ جو آج کل کی ہماری زندگی اس میں دوبارہ بھیج دیں تو ہم کنفرم ہم آپ کی آیات کا ہم نہیں کریں گے، ایمان میں لائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے کہ یہ دوبارہ بھی ان کو پیدا کیا جائے تب بھی یہی کریں گے. تو یہ ان کی اب یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے لیے ایک کا نام تو قرآن مجید میں آیا، ابو لہب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور وہ صاحب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے دشمن بنے.
اور پھر دوسرے ایک مشہور شخصیت ابو جہل ہے، تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کو سنتے تھے، اور پھر آگے یہی جو یہ کنفیوژن ہے کہ یہ جو آپ پہلے زمانے کی جو آپ بتا رہے ہیں کہ قوموں کو سزا ملی تھی یا جزا ملی تھی، وہ تو جی بس کہانیاں ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جناب آپ ان پورے اپنے سفر میں آپ جا کے دیکھ لیجئے، آپ کے عین روڈ کے اوپر ہی وہ ایویڈنس ہے۔ اب جیسے یہ مدائن صالح میں ہے، اسی طرح مدائن شعیب میں ہے، ان قوموں کی پورا ایویڈنس آپ کو موجود ہے، آپ دیکھ لیں، تو یہ کوئی کہانیاں نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے تو پھر اب یہ زندگی کی مزید تفصیل کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہی ہے نا، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ يَكْفُرُونَ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فطرنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ یہ کہتے ہیں کہ جی زندگی تو یہی ہماری دنیا کی یہی زندگی ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو اگر آپ اس وقت کو دیکھ لیتے کہ جب اپنے رب کے حضور میں کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے، وہ جواب دیں گے ہاں جی ہمارے رب کی قسم یہی حقیقت ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو پھر اپنے انکار کی پاداش میں اب چکو عذاب کا مزہ۔ یقیناً نقصانات میں رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس ملاقات کو جھٹلا دیا تھا، یہاں تک کہ جب وہ ایک ٹائم ان پر آ جائے گا تو کہیں گے افسوس کہ ہمارے اس کوتاہی پر اس معاملے میں ہم سے ہوئی ہے، اور حال یہ ہوگا کہ اپنے بوجھ وہ اپنے پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ سن لیجئے کہ نہایت ہی برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ کہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہی ہے، آخرت کا گھر البتہ کہیں بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کریں۔ پھر کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں؟ یعنی اصل میں یہی ان کا اعتراض یہی تھا انہیں منکرین کا کہ جناب بس زندگی تو یہی ہے جناب، اور کوئی زندگی نہیں ہونی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے پورے ایویڈنس سے بتا دیا کہ جناب اس کے بعد آپ کی انلمیٹڈ لائف اس کے بعد آنی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھیں جناب آپ کا فائنل پھر جب وہ آپ کو ملے گا تب آپ کہیں گے جناب یہ تو کنفرم ہے جناب واقعی نئی زندگی ہونی تھی، لیکن ابھی نہیں مان رہے، اب تو آپ کا ایگزام ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں آپ کو دکھا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تاکہ لاجیکلی آپ خود سوچ لیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بار پیدا کیا تو دوبارہ کیا مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی کے جتنے آپ کو بینیفٹ ہیں یہ کھیل تماشا ہی ہے، اس لیے یہ آپ کو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوگا۔ آپ میں سے جو بھی بزرگ ہیں تو آپ بڑھاپے میں آپ کو فیل ہوگا کہ یار یہ جتنے بھی ہم 70 80 90 ایئرس تک ہم رہے ہیں نا، تو یہ تو بس کچھ منٹ میں ہی یہ تو پورا ہو گئے، اس وقت بڑا افسوس ہو رہا ہوگا۔ تو یہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے امتحان یہی رکھا تھا تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا اور اس کے اگینسٹ جو ان ایتھیکل حرکت ہے اس سے بچنا، بس یہی ہمارا امتحان تھا۔ تو یہ ہم نے چھوڑ دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو فائنل پھر رزلٹ پہ بھی لے جائے گا۔ تو جناب یہاں پہ ہم اسے مکمل کرتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تربیت، ٹریننگ اور پھر منکرین کے جو سوالات تھے تو اس کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے۔ تو اصل ٹاپک یہی دعوت کا ہی چلتا جائے گا اگلے لیکچرز میں، اور پھر عربوں کے لیے پرانی ہسٹری میں ابراہیم علیہ السلام جو ان کے والد تھے، یعنی ان کے دادا پردادا کے پردادا کے پردادا، یعنی ان سے تقریباً 2500 سال پہلے کہ وہ بزرگ تھے، تو ان کی پوری ہسٹری کر کے قرآن مجید کا رزلٹ
اور پھر اینڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ سائنٹیفکلی ایویڈنس بھی اللہ تعالیٰ نے دیا. تو ان سب کو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم اسے کور کریں گے جناب. تو جناب ابھی آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں بلا تکلف آپ ای میل کر دیجئے، اور تاکہ آپ کو ایکسپلینیشن میں عرض کر سکوں. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.